اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الانبیاء ہم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 82 میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے جنات بہت سارے کام کرتے تھے، اور یہاں پہ غوطے لگانا اور یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ لیے۔ پھر کس طرح جو ہے وہ سرکش ہونے کے باوجود توڑ پھوڑ فساد نہیں کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، وہ تعمیریں کرتے تھے۔ بیت المقدس کا بھی کنسٹرکشن میں جو ہے ان کا کافی وہ رہا، پھر جنگی ضروریات وغیرہ کے لیے بھی جو کام تھا تو وہ بھی کرتے تھے، اور دین کے فیور میں بھی جو بھی کام کروانا تھا۔ ایک تو ہم ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے، وہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے۔ تو اس طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کرتے تھے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 83 میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ ایوبہ اور ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ ان کو بہت مال دیا گیا تھا، بچے تھے ان کے، بہت بڑا خاندان تھا، بہت اچھی صحت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے ان کو بطور آزمائش کیا کیا تھا، ان کے مال، ان کے بچے، ان کے گھر والے اور ان کی صحت سب کچھ جو ہے دور ہو گئی تھی۔ تو نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہی تھے۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے اور اوز نام کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو وہ ایوبہ اور ایوب علیہ السلام کو جب نادا ربہ، اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی جب ان کو آزمایا گیا، ان کا مال، ان کی صحت، ان کا سب کچھ چلا گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ ایوب علیہ السلام کی دعا بہت ہی پیاری ہے۔ یہاں سے آپ مارک کر لیجئے، انی مسنی الضر، کہ بے شک میں چھو لیا مجھ کو تکلیف نے، وانت، اور تو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اگر ہم دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر، اس طرح بھی ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اور یہ تھا کہ ان کو سکن ڈیزیز ہو گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جب ان کو تکلیف آتی ہے، ان کو بیماری آتی ہے، تو وہ اپنی بیماری، اپنی تکلیف بھی خود نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نبیوں سے جو لوگ دعا کرتے ہیں، بزرگوں سے جو دعا کرتے ہیں، جب انبیاء اکرام خود اپنی تکلیف، اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ عام انسان کی بیماری اور تکلیف کیسے دور کریں گے؟ فاستجبنا لہ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی۔ کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ فکشفنا، تو کھول دیا ہم نے، ما بھی، جو بھی اس کو تھا، من ضر، بیماری میں سے، یعنی ان کی بیماری اور تکلیف دور ہو گئی۔ وآتینہ، اور دیا ہم نے اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے، یعنی اس کے گھر والے بھی ان کو واپس مل گئے۔ ومثلہم، اور ان کی مانند، یعنی پہلے سے زیادہ مال، پہلے سے زیادہ لوگ سب ان کے سپورٹ میں آ گئے۔ معہم، ان کے ساتھ ہی، رحمتاً، بطور رحمت، من عندنا، اپنے پاس، یعنی ایڈیشنل نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب تکلیف میں ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ کہ دنیا میں تکلیف ہٹاتے ہیں، ایڈیشنل نعمتیں دیتے ہیں، اور آخرت بھی بہترین کرتے ہیں۔ وذکر للعالمین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ایسے کچھ حالات ہو گئے تھے کہ، یعنی یہاں پہ پتہ چلتا ہے نا اس آیت سے، کہ ان کے گھر والے بھی بچھڑ گئے۔ اور بائبل میں ان کے بارے میں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دولت مند تھے، صحت مند تھے۔ ایک حاسد نے کہا، یعنی حسد کرنے والے نے کہا، سب ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے تو کیا بڑی بات ہے؟ تو پھر ان کی نعمتیں چھین لی گئی، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت کرتے تھے جیسے ان کے پاس نعمتیں جب تھی ویسے۔ تو اللہ عالم یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ بائبل سے یہ روایت لی گئی ہے، تو یہ چیز لی گئی ہے
تو وی کی ناٹ ٹوٹلی ایکسیپٹڈ، وی کی ناٹ ٹوٹلی ریجیکٹڈ، بٹ یہ بات ان کے بارے میں آتی ہے. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب سب کچھ چلا گیا تو انہوں نے کہا اب میرا دل ہر محبت اور ہر فکر سے خالی ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے اور ان کے بیچ میں کچھ بھی نہ رہا. اور جب یہ ابلیس کو پتہ چلا تو وہ بہت بہت اپسیٹ ہو گیا، یعنی اور بھی زیادہ اس کو حسد ہونے لگی. یعنی اب جب سب کچھ چھین گیا تو اب ایوب علیہ السلام کو کسی بھی اور چیز کی فکر نہیں تھی، تو وہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. ایوب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. سورہ انعام میں ذکر آتا ہے ان کا. ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جنریشن میں سے ہی تھے. قرآن یا حدیث میں ہمیں ان کی قوم یا میسج کے بارے میں ذکر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایوب علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے ان کی آزمائش کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں صبر اور اللہ کی رضا کی تلقین کی جا رہی ہے. یعنی ایوب علیہ السلام صبر کی ایک مثال تھے. آئیے ان کا قصہ پڑھتے ہیں. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت، مال اور دولت اور اولاد سے نوازا تھا. وہ بہت صحت مند تھے، انہیں بہت مال عطا کیا گیا تھا، انہیں خوب نعمتیں عطا کی گئی تھی، اولاد وغیرہ بھی عطا کیے گئے تھے. ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شکر کرنے کی تلقین کرتے تھے. دوسروں کو ایڈوائز کرتے تھے کہ شکر کرنا چاہیے. لیکن لوگ باتیں بناتے تھے، کہتے تھے کہ تمہیں تو اللہ نے خوب نوازا ہے، تم تو شکر کرو گے ہی. ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی تھی. سورہ نساء آیت 163 میں ہے. اور بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور نبیوں کی طرف اس کے بعد، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور ایوب علیہ السلام کے اور یونس علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور. جن نبیوں پر وحی کی گئی تھی ان نبیوں کے نام کے ساتھ ایوب علیہ السلام کا نام بھی لیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا. ان کو سب نعمتیں جو دی تھی وہ سب نعمتیں لے لی. ان کی اولادیں فوت ہو گئی، مال و دولت چھن گئی، انہیں بیماری ہو گئی تھی. کہتے ہیں انہیں کوئی سکن ڈیزیز ہو گئی تھی. سب رشتہ دار اور دوست ان سے دور چلے گئے تھے. ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور ان کی خدمت کر رہی تھی. ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا اور دعائیں کرتے رہے. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سورہ انبیاء آیت 83 میں. دیکھیں ایوب علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں کر رہے کہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دو، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. ان کو پتا تھا کہ یہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے. یعنی مومن کی ہر تکلیف پر اس کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے سخت آزمائش انبیاء اکرام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں. یعنی سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء اکرام پر ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی خدمت کر رہی تھی. پھر بہت سال وہ بیمار رہے، ان کی خدمت کر رہی تھی. پھر ایک دن بیوی نے پوچھا کہ ایسا کب تک چلے گا؟ تو ایوب علیہ السلام نے کو یہ بات پسند نہیں آئی. روایتوں میں ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنے سال یعنی 70-80 سال خوشحالی میں رکھا. یہ روایتوں میں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے سال خوشحالی میں رکھا، تو کیا میں اتنے سال صبر نہیں کر سکتا؟ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے ہمیں اس کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. اس کے الگ الگ اوپینینز ہیں، اللہ عالم کیا صحیح ہے. لیکن کافی عرصے تک وہ بیمار رہے. انہوں نے بیماری میں کافی عرصہ گزارا. کچھ کا کہنا ہے کہ 3 سال بیمار رہے، کچھ کا کہنا ہے کہ 7 سال اور کچھ مہینے، کچھ کا کہنا ہے کہ پورے 18 سال وہ بیمار رہے. اللہ عالم. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جانیں کہ کتنے سال وہ بیمار رہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ بیماری میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پھر بیوی کی شکایت کرنے پر ایوب علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا.
اور ایوب علیہ السلام دعا کرتے رہے. پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، ایوب علیہ السلام کو اپنا پاؤں زمین پر مارنے کا حکم آیا. تو ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا تو ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا. اللہ کا حکم تھا کہ اس پانی سے نہائیں اور اسے پئیں، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری ٹھیک ہو گئی، ان کا مرض دور ہو گیا. پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا وعدہ مت توڑو، پورا کرو اپنا وعدہ، اور اپنی بیوی کو تنکوں کے ایک بنڈل سے مارو، یعنی 100 تنکے اکٹھا کر کے ایک بنڈل میں پکڑ کے اس سے مارو، تو اپنا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور ظلم بھی نہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پھر سے مال اور دولت اور صحت سے نوازا اور اولاد سے نوازا. اس کا ذکر سورہ 7 آیت 41 to 43 اور سورہ انبیاء 83 to 84 میں ہے. ترجمہ پڑھتی ہوں. اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، بے شک مجھے چھوا ہے مجھ کو شیطان نے 7 تکلیف کے، ایذا کے اور عذاب کے. تم مارو اپنے پاؤں، یہ نہانے کا پانی ہے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے. یعنی پاؤں مارتے ہی پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور یہ نہانے اور پینے کا پانی. اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کی طرح ان کے ساتھ بطور رحمت ہماری طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے. اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، پھر مار ساتھ اس کے اور اپنی قسم نہ توڑ. بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا، کتنا اچھا بندہ تھا وہ، بہترین بندہ تھا وہ. بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، یعنی اللہ سے دعا کرنے والا تھا، اللہ کے پاس پلٹنے والا تھا. سورہ انبیاء آیت 83 to 84 میں آتا ہے. اور ایوب علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں چھو لیا مجھ کو تکلیف نے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، تو کھول دیا ہم نے، یعنی ہٹا دیا ہم نے جو بھی اس کو تھا بیماری سے، اور دیا ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کی مانند ان کے ساتھ بطور رحمت اپنے پاس سے اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا. ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے. اللہ عز و جل نے آواز دی ایوب علیہ السلام سے، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنا یعنی غنی نہیں کر دیا، یعنی رچ نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا، یعنی غنی نہیں ہو سکتا، یعنی جتنا بھی مال تیری برکت سے لوں وہ کم ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا. صبر یعنی اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکنا، چلانا، چیخنا اور ریسلس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے قدر پر راضی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ہی کیوں اللہ نے ایسے کیا، میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم حدیث میں بھی لے چکے ہیں کہ مومن کی ہر تکلیف پر اس کی خطائیں معاف. شفا 3 چیزوں میں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنے لگوانے میں یعنی کپنگ میں، شہد کے پینے میں اور آگ کے داغ لگوانے میں. لیکن میں امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی یہ علاج ہمارے لیے نہیں ہے، داغ لگوانے سے منع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزوں میں شفا ہے، لیکن داغ لگوانا ہمارے لیے حرام ہے. سورہ نحل آیت 69 میں آتا ہے، شہد میں شفا ہے ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ راستوں پر اپنے رب کے فرما بردار ہو کر نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یہ شہد کے بارے میں ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. دوا استعمال کیا کرو. ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، یا فرمایا ہر بیماری کی دوا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کی. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا.
یعنی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے بڑھاپے کے. اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانے یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. شفا کے لیے کئی مسنون دعائیں ہیں، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شفا کی یہ بھی ایک دعا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھیں اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے گی، یعنی کمپلیٹ شفا. پہ ایوب علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا علاقہ یہ تھا، بطنیہ اس کا نام تھا، سیریا میں تھا، ڈمسکس اور ادرات کے بیچ. و اسماعیل و ادریس، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام وہ نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے. وہ ذوالکفل اور ذوالکفل، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کے بارے میں کہا جو ہے یہاں پہ آگے کیا آتا ہے کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. یعنی ایوب علیہ السلام بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا تو ہم دیکھیں کس طرح جو ہے ذبح کا واقعہ تھا تو تب بھی انہوں نے صبر کیا. ادریس علیہ السلام ان کا بھی صبر کرنے، اور ذوالکفل ان کا بھی صبر کرنے والوں میں ذکر آیا ہے، تو ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مصیبتیں یا آزمائشیں ضرور آئی ہوگی جس کے وقت انہوں نے صبر کیا. یہ صبر کرنے والے آئے ہیں، یعنی کچھ آزمائش ضرور آئی ہوگی جیسے اسماعیل علیہ السلام پہ ایوب علیہ السلام پہ آئی، لیکن اس کا جو ہے کچھ خاص یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کیا تھے، کب آئے، کیسے. بہت چھوٹا سا جو ہے ان کا ذکر ہے کل من الصابرین، سب کے صبر کرنے والوں میں سے تھے. تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. ذوالکفل کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن حزقیل نام کے ایک نبی کا ذکر جو ہے اس میں آتا ہے، اہل کتاب کے روایتوں میں آتا ہے. تو I don't know whether it's the same or not، اللہ عالم. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. کس کو؟ یہ جو انبیاء اکرام تھے ان کو جن کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یعنی ان کو نعمتوں سے نوازا، نبوت سے نوازا، جنت کا مقام عطا کیا. انہم یقیناً وہ تھے من الصالحین، صالح لوگوں میں سے. ذوالکفل علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کے بعد قرآن میں ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. یہ سورہ انبیاء آیت 85 to 86 میں ہے اور سورہ 7 آیت 48 میں ہے. روایتوں میں ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. قرآن اور حدیث میں اس کے بارے ذوالکفل علیہ السلام کی لینیج کے بارے میں نہیں ملتا، لیکن کچھ کہنا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ذوالکفل علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. اس کے بارے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے یا نہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام صرف ایک نیک انسان تھے جو انصاف اور عدل پر فیصلہ کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے. کچھ کا کہنا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام ایک نبی تھے کیونکہ ان کا ذکر نبیوں کے ساتھ آیات میں آتا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت 85 to 86. اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالح لوگوں میں سے. سورہ 7 آیت 45 to 48. اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اور ہاتھوں والے اور نگاہوں والے یعنی آنکھوں والے تھے. بے شک ہم نے خالص کیا ہم نے ان کو ایک خالص چیز کے ساتھ، اصلی گھر کی یاد کا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے. اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور الیسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. ڈفرینس آف اوپینین تو ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے یا نہیں، لیکن زیادہ ایکسپٹڈ اوپینین یہی ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. اللہ عالم. ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور کچھ ڈیٹیلز قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے. وذنون اور ذوالنون. ذوالنون جو ہے یہ یونس علیہ السلام کا لقب ہے، اور نون کا مطلب ہے مچھلی.
تو کیونکہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب یہ ہے۔ اب جیسے پہلے لے چکے ہم کہ نینوا کی قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے، اور وہ اپنی قوم سے بہت پریشان ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہم کو پتہ ہے کہ ہجرت یا قوم کو چھوڑنا جو ہے یہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا تو ان کی قوم کے اوپر جو ہے عذاب آیا تھا، لیکن کیونکہ ان کے نبی ان کے ساتھ نہیں تھے اور تو پھر ان کی اس پہ جو ہے وہ ہٹ گیا۔ یونس علیہ السلام جو ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ان کی قوم کو چھوڑ دیا تھا، تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ پھر وہاں انہوں نے مچھلی کی پیٹ میں جو ہے بہت دعا کی، تو اس کے بعد مچھلی نے جو ہے کنارے پر آ کر ان کو واپس اگل دیا۔ یہ سارے واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مشکل جیسے بھی آؤ، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو مشکلیں تو آئیں گی ہی آئیں گی، تو مشکلوں سے چھوڑنا نہیں ہے، مشکلوں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور جب یونس علیہ السلام وہ کشتی میں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈگمگانے لگی، وزن زیادہ ہو گیا تھا، تو سب نے قرعہ اندازی کی کہ کس کو جو ہے اس کشتی سے اتارا جائے، تو بار بار قرعہ اندازی میں جو ہے ان کا یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور اس کے بعد جو ہے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور وہاں جو ہے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب ضرور مچھلی جو ہے وہ بڑی بڑی جیسے ویلز اینڈ شارکس ہوتی ہیں ویسی ہوں گی، تو پھر اس طرح جو ہے یہ ہوا۔ وَذَنُّونَ اور ذُلْنُون یعنی یونس علیہ السلام اذ ذهب جب وہ چلا گیا مغاضباً غضبناک ہو کر، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر یا غصہ ہو کر، فَظَنَّ تو سمجھا اللَّن کہ ہرگز نہیں نقدر ہم قدرت رکھ سکتے علیہ اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوگی، یہ جو ہے سوچا کہ ڈیفینیٹلی اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں نا، تو اللہ کی گرفت کیسی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی یا حکم کے خلاف یا حکم آنے سے پہلے کوئی کام کیا تو انبیاء کرام کی بھی پکڑ ہوئی۔ تو علیہ اس پر فنادا تو اس نے پکارا فی الظلماتی اندھیروں میں، یعنی جو مچھلی کے پیٹ میں جو تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے کہ نہیں کوئی الہ برحق مگر تو ہی پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ تو بہت پاک ہے، انی بے شک میں کنتو بے شک میں ہی من الظالمین ظالموں میں سے ہوں، یعنی یہاں پر یونس علیہ السلام دعا کرے اللہ تعالیٰ میں جو ہے کیا کیا بہت ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں آپ کے حکم کے لیے رکا نہیں، میں نے آپ کی جو ہے وہ نہیں کی، اپنے مرضی سے جو ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا، یہ تو یہ میرا اپنے اوپر ظلم ہے۔ بخاری کی روایت ہے کوئی دکھی اس دعا کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی دیر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وی ڈونٹ نو، یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا من دعا بدعائی یونسا، جو کوئی دعا کرتا ہے یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ، اس تجیب لہو وہ جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ، یعنی اس دعا کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعاؤں میں کثرت سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ جیسے نماز میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، یعنی یہ حدیث کا مطلب ہم کو اکیلے دعا کرنا ہے، یہ یا جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا دل کرتا ہے، یا جب بھی ہم خود سے کوئی غلطی کرتے ہیں، جس طرح یونس علیہ السلام کے واٹ ایور بھی جو دعا کرنا ہے آپ خود کریں، لیکن یہ دعا کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا دستر بچھائے، آپ جو ہے اس کو کلیکٹیولی جماعتوں میں پڑھے، یا جس طرح جو ہے آیت کریمہ کا جو ہے ایک بڑا اہتمام کرتے ہوئے محفلیں سجائی جاتی ہے، یہ سب بدعت ہے، اور یہ اس طرح کا کرنا یہ سنت سے یا سنت صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور جس طرح یونس علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ بھی وحی کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتے تھے، اور نہ کہ ڈیپینڈ بٹ کے وحی کے اوپر باؤنڈ ہوتے تھے۔ اگر وہ وحی کے خلاف کوئی کام کرے تو پھر ان کی بھی پکڑ ہوئی، تو پھر اگر ہم قرآن اور سنت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ فاستجبنا لہ تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے، ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اس کو، من الغم غم سے، وکذالک اور اسی طرح ننجی المؤمنین ہم بچایا کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو مچھلی جو ہے سمندر کے کنارے پر آ کر یونس علیہ السلام کو اس نے اگل دیا، تو اس طرح جو ہے ان کو اس تکلیف سے نجات ملی۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر چاہے جتنے بھی بڑے گناہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو ہمارے گناہ بھی جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وہ زکریہ اور زکریہ علیہ السلام اذ نادا جب اس نے پکارا تھا ربہ اپنے رب کو، ربی اے میرے رب لا تذرنی نہ تو چھوڑ مجھ کو، فردن اکیلا، اپنے وارث کے لیے انہوں
انہوں نے دعا کی اور وارث کس لیے مانگا کیا ہے یہ سب ہم ڈیٹیل میں لے چکے پہلے. وَأَنْتَ اور تو خیر الوارثین بہترین وارث ہے, یعنی وارث نہ بھی دے تو چلے گا, اللہ تعالیٰ تو اکیلا کافی ہے, یہ انہوں نے کہا, لیکن وارث انہوں نے دین کے کام کے لیے مانگا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. اور انہوں نے کیسے دعا کی, کیا الفاظ سے, ربی حبی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ دعا انہوں نے کی اور یہ دعا بھی قبول ہو گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ وَأَصْلَحْنَا اور درست کر دی ہم نے لہو اس کے لیے زوجہو اس کی بیوی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بیوی بانج تھی, انفرٹائل تھی, تو پھر وہ بھی جو ہے درست ہو گئی اور ان کو اولاد ہو گئی. اصلاح جو ہے ڈیفیکٹ کو صحیح کرنا ہے, تو یہاں پہ ان کے پاس جو انفرٹیلٹی تھی وہ صحیح ہو گئی. انہم کانوا یسارعون یقیناً وہ تھے جلدی کرتے فی الخیرات نیکیوں میں, تو وہ نیکیوں میں سستی نہیں کرتے تھے, جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہم کو رغباً رغبت سے, رغبت کا مطلب انکلینیشن, لگاؤ, محبت, یہ سارے معنی آئیں گے. ورہبا اور خوف سے, اور خوف کے ساتھ بھی جو ہے وہ پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کبھی بھی کیسے بھی دے سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش, زکریا علیہ السلام کو عطا کیے جانا, یہ سب جو ہے ہمارے لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیسے بھی جو ہے عطا کر سکتے ہیں. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تھے وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے, یعنی ہمبل تھے, عاجز تھے. خشوع خشیت ہم پہلے بھی لے چکے اس کے ڈیٹیلز, تو ایسے جو ہے وہ اللہ کے بندے تھے. اب آگے حضرت مریم کا ذکر ہے. والتی احسنت اور وہ عورت جس نے حفاظت کی فرجہا اپنی شرمگاہ کی, فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے فیہا اس میں, من روحنا اپنی روح سے. یہاں پہ روحنا سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت مریم کے اس میں آئے, حجرے میں آئے, اور انہوں نے ایک پھونک ماری, اور وہ پھونک اللہ کی طرف سے تھی, اور جیسے ہی ہوا ان کے جو ہے پیٹ میں یا ان کے رحم میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آگے. وجعلناہا اور بنایا ہم نے اس کو, وابنہا اور اس کے بیٹے کو, آیتن ایک نشانی, یعنی ایک نشانی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بن باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں, للعالمین سب جہاں والوں کے لیے, کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی. آج دنیا میں انسان جب اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اینڈ آل, IVF, یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے بن باپ کے صرف ماں سے اولاد پیدا کرنا کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. ان ہذہ امتکم یقیناً یہ امت ہے تمہاری, امتن واحدتن ایک ہی امت, یعنی یہ تمام انبیاء اکرام جو میسیج لے کر آئے اور پھر اس میسیج کو جو لوگ فالو کرے, اور ان کی جو قومیں تھی وہ سب ایک ہی تھی, ایک ہی توحید کا پیغام, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام سب لے کر آئے. وَأَنَا اور میں, ربکم تمہارا رب ہوں, فَاعْبُدُونِ پس عبادت کرو میری. فَاعْبُدُو نی کے نیچے جو ہے جو زیر ہے نا کسرہ, وہ نی میں میری عبادت کے معنی اس سے آتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب انبیاء اکرام ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کوئی بھی نبی کی عبادت کی طرف نہیں بلائے, اور ہر نبی وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَتَقَطَّعُوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, امرہم اپنے معاملے, بینہم آپس میں, یعنی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, جبکہ سب کا ایک ہی میسیج کہ اللہ کی عبادت کرو. کوئی یہودی بن گیا, کوئی عیسائی بن گیا, کوئی جو ہے اور بن گیا, سب اپنے اپنے جو ہے دین کے ٹکڑے کر ڈالے. اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو امت محمدی ہے وہ بھی اپنے دین کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, کوئی شیعہ بن گیا, کوئی سنی بن گیا, کوئی بریلوی بن گیا, کوئی سلفی بن گیا, تو کوئی کچھ بن گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کلن سارے کے سارے, الینا ہماری طرف, راجعون لوٹنے والے ہیں. ہر ایک گروپ, چاہے آپ یہود ہو, عیسائی ہو, سلفی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہر گروپ کا اینڈ ڈفرنٹ ہوگا یا ہر گروپ کا ڈیسٹینیشن ڈفرنٹ ہوگا, فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس ہی جانا ہے. فَمَن يَعْمَلْ تو جو کوئی عمل کرے گا, مِنَ الصَّالِحَاتِ نیکیوں میں سے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہے. یہاں پہ صالح عمل سب کا چھوڑ دیجئے, ہمارے لیے قرآن اور سنت فالو کرنا ہے. مومن ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر اور باقی پورے پلرز کے اوپر. فلا کفرانہ تو نہیں ناقدری ہوگی, لسعیہ اس کی کوشش کی, یعنی اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو ناقدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا اور
بے شک ہم لہو اس کے لیے کاتبون لکھنے والے ہیں. ہر چیز اللہ کے پاس ایوری اسمال ڈیڈ ایون رائی کے برابر ذرے کے برابر وہ بھی لکھی جائے گی, وہ بھی ریکارڈ ہوگی. بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم دین کے کام میں ہوتے ہیں, اتنا ٹائم, اتنا ایفرٹس, اتنا سب کچھ جو ہے اس میں لگاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا مل رہا ہے, واٹ آر یو گیٹنگ ان ریٹرن. لیکن یہ آیت پڑھ کے دل کو اتنا سکون اور اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ایوری اسمال ڈیڈ اینڈ ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز, یعنی چاہے ہمارا دنیا میں ریکگنیشن, کیونکہ اسپیشلی ہمارے فیلڈ میں لوگ پوچھتے واٹ آر یو ڈوئنگ, واٹ آر یو گیٹنگ ان ریٹرن, اس کا کیا فائدہ ہے. تو پھر دیکھیے, چاہے دنیا کے نظر میں ہمارا کام, ہمارے ایفرٹس, ہماری محنت, بیکاز آپ یہاں پر 17 جز تک آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری جو محنت ہے وہ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے, وہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سے کم نہیں ہے. جتنا ٹائم اور ایفرٹس یہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں اور سمجھانے میں لگتے ہیں, تو اوکے فائن, ہماری محنت کوئی نہیں سمجھتا ہے تو نہیں سمجھے, اس کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں اس کا ریکگنیشن ہے. اٹ ہیز بین, our work is being recognized انشاءاللہ تعالی in the sight of اللہ سبحانہ تعالی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ, اور بے شک ہم لکھنے والے ہیں. وَحَرَامٌ, اور لازم ہے, عَلَىٰ قَرْيَةٍ, اوپر ایک بستی کے, أَهْلَكْنَاهَا, جس کو ہم نے ہلاک کر دیا, أَنَّهُمْ, کے بے شک وہ لا يرجعون, نہ وہ لوٹیں گے. یعنی اگر کسی بستی کے اوپر عذاب آیا, وہ ختم ہو گئے, تو پھر وہ دنیا میں واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. یعنی پنرجنم کا کانسیپٹ یہاں پر جو ہے نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں ڈارونس تھیوری, اس کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے, بگ بینگ اس کے اوپر کرنا ہے, بگ کرنچ اس کے اوپر کرنا ہے. اب یہاں پر کیا ہے, پنرجنم کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر ہم یقین نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چلا جاتا ہے دنیا سے وہ پلٹ کر نہیں آتا. اس میں ایک اور سبق یہ ہے کہ ہماری لائف بھی ایک ہی بار ہے, ہم چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا فتحت, جب کھول دیے جائیں گے, یاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج, یعنی قیامت کے وقت تک. اور اس کی ڈیٹیلز جو ہے ہم پہلے سورۃ الکہف میں لے چکے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ, اور وہ ہر اونچی جگہ سے, يَنسِلُونَ, اتر رہے ہوں گے. کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب ہوں گے وہاں پر قوم کے اوپر ایک بیماری آئے گی, پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام, پھر وہ ختم ہوگی, پھر جو ہے یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ سارا جو ہے ہم پہلے لے چکے. اور یہ جب اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے نا, میرے ذہن میں ایک دم سے ایسا آتا ہے فلائٹ سے, ایروپلین سے, ہیلی کاپٹر سے. خیر یہ تو میرا خود کا امیجنیشن ہے, بٹ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. کس طرح اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, اور جب وہ ہوگا تب پتہ چلے گا. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ, اور قریب آ جائے گا وعدہ, یعنی قیامت. الحق, سچا, یعنی there is no doubt about it, it is going to happen. فَإِذَا, تو جب ہی صَاخِطَةٌ, وہ کھلی کی کھلی رہ جائے گی. أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. because they were not expecting قیامت, اس لیے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی, شوق سے, حیرت سے, خوف سے. اور جب ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو جاتی ہے تب ایسا ہوتا ہے. یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, قد کننا, تحقیق تھے ہم, غفلت من ہذا, اس غفلت میں, یعنی ہم تو کیسی غفلت میں تھے, کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ قیامت آنے والی ہے. بل کننا ظالمین, بلکہ تھے ہم ہی ظالم. یعنی جب ہم کو ہمارے سامنے اللہ کی بات, نبی کی بات, قرآن کی بات, سب کچھ سامنے آئی تھی, تب ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, ہم ہی ظالم تھے. انکم, بے شک تم, وما تعبدون, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوائے, حسب, ایندھن ہے جہنم, جہنم کا. یعنی معبود یوزلی کیا ہوتا ہے, بت, جن کی وہ عبادت کرتے تھے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ جو ہے ان کو آگ سے بچا لیں گے, لیکن ان فیکٹ وہ خود آگ کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون, تم اس کے لیے وارد ہونے والے, جس آگ میں تم انٹر ہونے والے ہو. لو کانا, اگر ہوتے, ہاؤلائی, یہ لوگ, آلہتن, خدا, ما وردوہا, نہ وہ وارد ہوتے اس میں. یعنی اگر وہ تم کو جہنم سے بچانے والے ہوتے تو وہ خود آگ میں نہیں جلتے. وہ کلٌ فیہا خالدون, اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کون؟ جو آئیڈلز ہے وہ بھی, اللہ کے سوائے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی, اور جو ہے جو عبادت کرتے تھے وہ بھی. لہم فیہا زفیرٌ, ان کے لیے اس میں کراہنے کی آواز ہے, چلانے کی آواز ہے. یہاں پہ نا زفیرٌ ایک دم چیختے چیختے, چھوٹی سی آواز, دھیمی سی, سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی جو آواز ہوتی ہے نا, اس کے معنی آتے ہیں زفیرن میں. تو ویسی ایک سسکیوں والی آواز کہا جاتا ہے. وہم فیہا لا یسمعون, اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے. یعنی اتنا شور ہوگا ایک دوسرے کی آواز, جب ایون چھوٹی چھوٹی آوازیں ہوتی ہیں, بہت ساؤنڈ ہوتا ہے دیکھیں آپ, تو پھر ایک دوسرے سے کیا بول رہے ہیں وہ نہیں سنائی دے گا. ایک تو جہنمیوں کا خود کی سسکیاں ہوگی, پھر جہنم کی آگ کے دہاڑنے کی ہوگی,
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پھر ایک دوسرے سے کیا بولتے ہیں کیا ہے، کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہوگا ان دو ساؤنڈز. ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت پہلے ہو گئی، یعنی پہلے سے جو ٹھہر چکے، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ بھلائی، یعنی جو نبی ہے، پیغمبر ہے، فرشتے ہیں، مومن ہے، مسلمان ہیں، ان کو اچھے انجام کا وعدہ کیا گیا. اولئک، یہی لوگ، عنہا، اس سے، مبعدون، دور رکھے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو جہنم سے، اس کی آگ سے اور اس کے عذاب سے دور رہنے والے ہیں. آمین. لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی آواز کو، یعنی وہ جو جہنم کی آواز ہے وہ نہیں سنیں گے. اتنی دور رکھا جائے گا کہ اس کی آواز تک بھی ان تک نہیں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں رکھ لے. وہم فی مشتہت، اور وہ اس میں جو بھی خواہش کریں گے، انفسہم، ان کے نفس، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو خواہش کریں گے وہ وہاں پر جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دنیا میں اگر ہم وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر آخرت میں یا جنت میں ہم کو وہ ملے گا جو انشاءاللہ ہم چاہیں گے. لا یحزنہم، نہ غمناک کرے گا ان کو، الفزع، ڈر، الاکبر، بڑا. سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ یہ اکبر اسم تبدیل ہے، سپرلیٹو ڈگری میں ہے. سب سے بڑا ڈر قیامت کا ڈر ہے. تو وہاں پہ، اور موت کا ڈر ہے، تو وہاں پہ اپنا قیامت کا ڈر ہوگا، نہ موت کا ڈر ہوگا. وَتَلَقَّاهُمْ، اور استقبال کریں گے ان کا، الملائکہ، فرشتے، یعنی وہاں پر کون ویلکم کرے گا؟ فرشتے. ہاذا، یہ ہے، یومکم، دن تمہارا، یعنی ونر آف دا ڈے جیسے کہتے ہیں، دس از یور ڈے، تو یہ تمہارا دن ہے. الذی، وہ جو، تم تھے، تم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نیک اور متقی لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، تو پھر یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور یہ استقبال دے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ VIP ٹکٹ جب ملتا ہے تو کیسا ویلکم ہوتا ہے، تو پھر ویسا اس سے بھی بہت اچھا ملائکہ ویلکم کریں گے. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو. نطوی یعنی فولڈ کرنا، واو اور یا سے. قطعی سجلی، مانند لپیٹنا رجسٹر کے، للکتب، کتابوں کے لیے، یعنی جیسے سکرولز لپٹے جاتے ہیں نا، ویسے اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے آسمان کو. آپ دیکھیں گے جیسے رول کر کے سکرولز لپیٹے جاتے ہیں. کما، جیسے کہ، بدأنا، ابتدا کی ہم نے، اول خلق، پہلی پیدائش کی، نعیدو، ہم یادہ کریں گے اس کا، یعنی ریپیٹ کریں گے. جیسے ایک دن بگ بینگ سے یونیورس وجود میں آیا، اس طرح بگ کرنچ سے واپس، جیسے بلون پھٹتے ہی اس کا جو ربر ہوتا ہے وہ کیسے رول ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی آسمان پھٹ کے کیا ہو جائے گا، جیسے سکرولز رول ہوتے ہیں ویسے رول ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے. وعدن علینا، ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ہیں، ہم ہی کرنے والے، یعنی یہ ہو کر رہنے والا ہے. جیسے بگ بینگ سے دنیا شروع ہوئی ہے، بگ کرنچ سے دنیا ختم ہو جائے گی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور البتہ تحقیق لکھ لیا ہے ہم نے، فی الزبور، زبور میں. اب یہ زبور سے مراد داؤد علیہ السلام کی زبور بھی ہو سکتی ہے، یا پھر الہامی کتابوں کو بھی. ایکچولی زبور کے لفظی معنی ہوتے ہیں بولڈ فونٹس میں لکھی ہوئی کتاب. تو یہ اٹ کوڈ بھی الہامی کتاب ہے، اٹ کوڈ بھی داؤد علیہ السلام کی زبور. تو اس میں لکھا ہوا ہے، من بعد ذکری، ذکر کے بعد یا نصیحت کے بعد، ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ظالم لوگوں کا بہت ظلم بڑھ جاتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے، اور پھر نیک بندے کیا ہو جاتے ہیں؟ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں. یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جنت کے جو زمین ہے اس کے وارث پھر نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغاً، البتہ پہنچانا ہے، لقوم عابدین، ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. یعنی اس آیت کے بھی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. ان فی ھذی، بے شک اس میں، یعنی اس قرآن میں، لبلاغاً، البتہ پہنچانا ہے، یعنی جنت کے راستے تک، لقوم عابدین، ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو عبادت گزار بندے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بات آگے پہنچائے، قرآن کی بات. ایک یہ ہے. دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے جو عابدون نیک لوگ ہیں وہ جنت تک پہنچ جائیں گے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے. اور رحمت کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک قوم کے لیے نہیں، کوئی ایک وقت کے لیے نہیں، کوئی ایک جگہ کے لیے نہیں، لیکن تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں.
اور اس رحمت کی اگر ہم قدر کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہ واحد الہ ایک ہی ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان ہو؟ مسلمان یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا اللہ تعالیٰ کو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو سپرد کرنے والے فرما بردار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ تو کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا تم کو، عَلَى سَوَاءٍ علل اعلان یا اکسا طور پر، یعنی سب کو ایکولی جو ہے کیا کر دیا، انفارم کر دیا، بتا دیا، سب کو کر دیا، ایسا نہیں کہ بعض کو کہا بعض کو نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ کچھ انفارمیشن رکھ لی اور کچھ دے دی، پورے کا پورا سب کا سب کو ایک جیسا جتنا جتنا وحی آئی سب کو بتا دی۔ وَإِنْ اور نہیں ادری میں جانتا، قریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر رہے کہ ایون آئی ڈونٹ نو کہ قیامت کب آنے والی ہے، انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، الجہر ظاہر کو، من القولی بات میں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ ادری اور میں سمجھتا ہوں، لعلہ شاید کہ وہ فتنۃ لکم ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، یعنی ایک تو قیامت کب آئے گی یہ پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، فوری پکڑ نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہے، عذاب فوری نہیں آ رہا ہے ایک ٹائم پر بعد میں آئے گا وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، متاعن اور فائدہ اٹھانا، الہین ایک وقت تک، یعنی فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک، جب تک توبہ کر لو گے تو قبول ہوگا ورنہ پکڑ ہوگی۔ قال رب احکم بالحق کہا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے بیچ، ربنا اور رب ہمارا، الرحمن تو رحمان ہے، المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی جو کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف جو بیان کرتے ہیں اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب الرحمن سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اتنے سارے انبیاء اکرام کے بارے میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انبیاء اکرام کی طرح دین کو قائم کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی مدد کی ہمیں بھی جو ہے ایک تو پہلے اس مشن کے لیے چن لے، وہ کام ہم سے کروائے، اور اسی طرح ہماری مدد کر اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں بھی صالح لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔